السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان رزاق۔ ناظرین، تحریک لبیک نے وزیر آباد سے بھی اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے۔ وہ اب شفٹ ہو گئے ہیں جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین، جہاں عرس ہے علامہ خادم حسین رضوی کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک لبیک راجہ نوید۔ نوید صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ آپ لوگ نکلیں رحمت مرکز رحمۃ اللہ عالمین سے اور وزیر آباد تک، تو کیا داستان تو سنائے ہمارے دیکھنے والوں کو۔ حضور، ہم لاہور سے جب نکلے تو ہمارے پاس ایک کنٹینر تھا جس پہ ہم نے سٹیج بنایا ہوا تھا، تو پھر اللہ نے مدد کرتے گئے، اللہ پاک مدد کرتے گئے، ہم بڑھتے گئے۔ بڑا اس میں ہم نے بڑی مشکلات بھی دیکھی، لیکن ہمیں بابا جی کی ایک بات سمجھ آتی تھی کہ حضور کی عزت کے لیے نکلو، مدد آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نکلنے نہیں دیں گے، اللہ نے مدد کی، ہم نکلے اور آگے گئے۔ اور سادوکی میں بھی پھر انہوں نے روکنے کی کوشش کی، وہاں پہ بھی ہم پھر نکلے، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے مددیں بھیجیں، گاڑیاں بھیجیں، کھانا بھیجا۔ ہمارے پاس تو سوائے اس نعرے کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں کہ ہم تو کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ ان کا لنگر کہاں سے آئے گا، لیکن اللہ نے کرم کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت مبارکہ سے ہمارا لنگر بھی پورا ہوا۔ اور ان شہریوں کو جو سادوں کی کے ہیں، کاموں کی کے ہیں، داتا صاحب کے سامنے ہیں، جتنے بھی شہروں سے ہم گزرے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے ہمیں اللہ نے مدد دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہوئی، ان شہر والوں نے ہمارا ویلکم کیا۔ اور ہم جس شہر سے بھی گزرے ہمارے اوپر پھولوں کی پتیوں کی بارش ہوئی، اگر ہم حق پہ تھے تو بارش ہوئی پتیوں کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نوید صاحب، آپ لوگ نکلے مرکز سے، کافی مشکلات بھی ہوئی ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو سب سے بڑی مشکل، تھوڑی سی سٹارٹ سے اگر بات کریں، تو آپ کو پہلی مشکل جو آپ کے پیش آئی تھی داتا دربار کے پاس، جی تو جی، وہاں پہ آپ کی اس وقت تعداد کتنی تھی؟ وہاں پہ ہماری تعداد تھی تقریباً 40 سے 45 ہزار کے لگ بھگ لوگ تھے ہمارے پاس، اور مسجد رحمت العالمین کے پاس ہمارے پاس تھے 20 ہزار سے اباب لوگ۔ لیکن جیسے جیسے قافلہ بڑھتا گیا ویسے ویسے اللہ کا کرم ہوتا گیا، اور ہم یہی لاکھوں میں تعداد چلی گئی۔ ہم جب سادوں کی پہنچے تو ہمارے سے آگے 12 کلومیٹر 15 کلومیٹر پہلے ہم سے ایریا کلیئر کر کے ہمارا سٹیج کا کنٹینر تھا پہنچتا تھا۔ عوام اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ مریدکے میں بھی دیکھا کہ مریدکے میں ہم ابھی 1.5 کلومیٹر پیچھے تھے، پہلے ہی سارا کچھ کلیئر ہو گیا تھا، کنٹینر ہٹ چکے تھے۔ ہم نے تو وہ بھی نہیں دیکھا کہ کنٹینر کیسے ہٹے ہیں، کیا ہوا، وہ بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے صرف سختی دیکھی تو داتا صاحب کے سامنے دیکھی، اس سے آگے عوام ہی اتنی نکل آئی، اتنا ہی جذبہ تھا ان لوگوں کا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ مددیں کہاں سے آئیں، اللہ کا کرم کیسے ہوا، کیسے ہو رہا تھا، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں لگی۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت مبارکہ سے یہ سارے مسئلے حل ہوئے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ زیادہ، مطلب آپ 40-45 ہزار کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ داتا دربار کے پاس تھے اتنے لوگ تھے، تو یہ جو لاکھوں کی بعد میں تعداد ہم نے دیکھی ہے، کیا یہ ہر شہر سے شامل ہو رہے تھے؟ یہ گورنمنٹ نے جو ہمیں سٹے کرنے کا کہا تھا 2 دن کا، تو اس میں لوگوں کی ہمدردی جاگی اور کرم ہوا، لوگ نکلے اور ہمیں مضبوط کرتے گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پہلے 2 دن آپ کو بٹھایا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو دوبارہ چلنا پڑا، بات نہیں بنی تھی۔ اس کے بعد جب آپ کی تعداد اب تقریباً لاکھوں میں جو ویڈیوز سے دیکھی ہے ہم نے، اس کے بعد آپ کا پھر معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ جو ہے جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب بیچ میں پڑے، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب کتنے پرسنٹ جو ہے وہ معاہدے پر عمل درآمد ہو گیا؟ کل آپ لوگ شفٹ بھی ہو گئے ہیں واپس سے؟ رحمت العالمین حضور، ہمارا 50 سے اوپر معاہدہ، 60-70 کے قریب ہمارا معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب 2 چیزیں رہ گئی ہیں، ایک تو ہم کلعدم سے بھی باہر نکل چکے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہم جو ہے ہمارے صرف سعد حسین رضوی صاحب اور کچھ ساتھی رہ گئے ہیں جیل کے اندر، باقی تقریباً وہ پورے اتر گئے ہیں۔ اور سب سے مسٹ جو ہمارا پیورٹی والا معاہدہ تھا، جس کے اوپر ہم اب بھی قائم ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس بل کو پیش کیا جائے اور اس پہ ڈبیٹ کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کی ٹوٹل جو ہے وہ کتنے رکنی شورا ہے، اور کتنے جو ہے وہ لوگ اس میں سے جو اہم آپ کی لیڈرشپ پر، وہ کتنے گرفتار ہوئے تھے؟ اس پہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جتنے بھی تھے آہستہ آہستہ رہا ہو رہے ہیں سارے۔ جیسے اب شفیق امینی صاحب بھی آ چکے ہیں، فروق الحسن صاحب بھی آ چکے ہیں، ظہیر حسنین شاہ صاحب بھی آ چکے ہیں، سارے تقریباً ہماری قیادت پوری ہو رہی ہے۔
ٹھیک ہے. اور مختلف شہروں سے گرفتار کیے ہوئے تھے، تو اس لیے کنفرم نہیں تھا، کیونکہ ہمارے لیے جو رکنی کمیٹی ہے، کوئی پشاور سے ہیں، کوئی سیالکوٹ سے ہیں، کوئی کشمیر سے ہیں، کوئی مردان سے ہیں، ہر ضلع کا ہر مطلب ایک جوائنٹ سسٹم ہے ہمارے. ایک لاہور کے ہی نہیں ہے کہ سارے ساتھی ہماری قیادت کے لاہور کے نہیں ہیں. اچھا نوید صاحب، مجھے تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیں کہ آپ پر جب مطلب کافی مشکل ٹائم آ گیا تھا وہاں پہ، تو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کو، تو اس کے علاوہ کن مذہبی جو بڑی بڑی جماعتیں مذہبی ہماری، ان میں سے کس نے آپ کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی یا کوئی معاملہ کیا؟ جس طرح جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو کون سے یہ جو بڑے بڑے ہیں ان میں سے آپ کے ساتھ ہوا؟ دیکھیں ہمارے پاس تو سگنل ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے نا ہر جگہ پہ پرابلم آئی، وائی فائی سگنلز وغیرہ ہمارے بند کیے ہوئے تھے، تو کسی کا بھی ایسا کوئی رابطہ ہمارے سے نہیں ہوا. لیکن اب جو ہے نا بڑی بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ بڑے بڑے ایم پی اے ایم این اے جماعتوں کے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں طریق لبیک میں شمولیت اختیار کرنی. یہ آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی، نون، پی پی؟ جی مکمل کی بات کر رہا ہوں. ایم پی اے آپ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک میں شمولیت اختیار، اور بڑا وہ اگر ہماری شورا نے اجازت دی، ہماری مشاورت کمیٹی نے اجازت دی، تو ہم ان کو ساتھ ملائیں گے. اگر وہاں سے اجازت نہ ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نہیں لے سکتے. نوید صاحب، اس ٹاپک پر واپس آتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2023 کے الیکشن میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں ہم اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا عزم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم دیکھ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی دیکھ چکی ہے، نون لیگ کو بھی دیکھ چکی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ چکی ہے. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے ناموس رسالت کا، لبیک یا رسول اللہ. جب حضور کی عزت کی بات ہوگی، حضور کے نفاذ کی بات ہوگی، کلمہ حق کی بات ہوگی، تو ہر انسان اوپر آئے گا. اور سب سے بڑی میں خان صاحب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سود ہے جو ہم چڑھائے جا رہے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ہماری جو شریعت ہے اس کی اجازت نہیں دیتی. وہ اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے اس مسئلے پہ حل کے. ٹھیک ہے نوید صاحب، اپوزیشن کی جانب سے کافی شور مچایا جا رہا ہے کہ کیا کون سا معاہدہ کر لیا آپ نے، کیا ہوا، اس کو پبلک کیا جائے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ وہ معاہدہ تھا کیا آپ؟ سر جی، ہماری 3 شرطیں تھیں. ٹھیک ہے، ایک سب سے پہلی شرط تھی کہ پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے. جیسے میں اب نہیں کہنا چاہ رہا، فواد صاحب اور شیخ رشید صاحب غلط بیانیاں کر رہے تھے آپ لوگوں کے سامنے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بند ہو، وہ یہاں سے نکالو. ہمارا ایسا نہیں تھا. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے، جتنے ایم پی ہیں جن کو ہم نے ووٹ دی ہے، ان کا بھی پتہ چلے وہ ناموس رسالت کے ساتھ کتنے خالص تن ہیں. اور اس میں پتہ چلے گا کہ ناموس رسالت ہے کیا. آج تک ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ناموس رسالت ہے کیا. جتنے بھی ایم پی اے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے صحیح طرح. وہ تو سارے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. جب بل پہ سائن ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں.